کیا ہم اللہ کے دشمن ہیں؟ اللہ کے ولی نہیں ہیں؟ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ کا ولی وہی ہوا کرتا ہے جو اپنی اللہ پر رسائی کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں یقینی بنا دیتا ہے، حریم مصطفی تک پہنچ جاتا ہے۔ جو حریم مصطفی تک پہنچ گیا وہ اللہ تک پہنچ گیا۔ میرے دوستو، صرف عبادت اور ریاضت، صرف زہد اور تقوی سے، صرف پارسائی سے، تسبیحات یا تحلیل یا اوراد و وظائف سے انسان ولی نہیں بنتا۔ ان تمام عبادات کو، ساری ریاضت کو، تسبیحات کو، تحلیل کو، اوراد کو، وظائف کو، تلاوت کو، حلاوت کو، خضوع کو، خشوع کو، عشق کو، انکساری کو، اللہ اکبر، اگر قبولیت کی سند ملتی ہے تو حریم مصطفی سے۔ اپنی طرف سے نہیں کہوں گا، جو بات کروں گا قرآن سے کروں گا، جو بات کروں گا مصطفیٰ کے فرامی سے کروں گا، سبحان اللہ، مصطفیٰ کے فرامی سے۔ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کروں گا میرے دوستو۔ یہ اللہ کا فرمان ہے کہ حریم مصطفی اللہ اکبر، کوئی پہنچتا ہے حریم مصطفی تک، حریم ربوبیت تک۔ خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں، رب الرحمن مستعان قادر مطلق فیاض ازل کا فرمان ہے، اس رب لم یزل لا یزال کا فرمان ہے۔ اور مصطفیٰ کی عظمت کس انداز سے بیان ہو رہی ہے؟ مصطفیٰ کی حریم مصطفی کی عظمت دربار مصطفیٰ کے حوالے سے، رسائی کے حوالے سے، اس دربار کی عظمت کے حوالے سے قرآن کس طرح مدحت کا خطیب بن رہا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی سنیے، غور سے سنیے اور بیٹھیے۔ اے نبی کہہ دے اپنے امتیوں سے، سبحان اللہ، اونچی آواز میں کہہ دو سبحان اللہ، پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ بڑے بہادر لوگ ہیں، بڑے جوامرد لوگ ہیں آپ، بڑی پامردی ہے، بڑے عزت والے لوگ ہیں، بڑے دلیر لوگ ہیں آپ لوگ، اللہ اکبر، دل والے ہیں، درد رکھنے والے لوگ ہیں۔ آپ لوگوں کی بڑی ہسٹری ہے، بڑی تاریخ ہے میرے دوستو۔ اگر بہادری کا مظاہرہ کرنا ہو تو ایسے مقامات پہ اس کا اظہار کیا کرو، پتہ چلے کہ واقعی یہ نبی کے سچے غلام ہیں۔ باقی مقامات پہ اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے میرے دوستو، لیکن جب بھی نبی کا نام آئے، حضرت علامہ مولانا نہ جانے کون سے خطیب تھے جو ہاتھ چومنے کے حوالے سے، انگلیاں چومنے کے حوالے سے مصطفیٰ کا ایک فرمان آپ کی اس باتوں کی نظر کر کے چلے گئے تھے۔ بڑی خوب بات کہہ کے چلے گئے میرے دوستو۔ یہ جو ہم انگوٹھا چومتے ہیں، مصطفیٰ کا نام لیتے ہیں، یہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ آدم کے حوالے سے بات ہوئی نا، فرشتے پیچھے پیچھے، کبھی کندھے پہ کبھی سر پہ چڑھ رہے ہیں، اور جب آدم سے خطا ہوئی، سبحان اللہ، اللہ اکبر، آدم سے خطا ہوئی جب زمین پہ آدم کو بھیجا گیا، جنت سے نکالا گیا، تو آدم 300 سال تک پریشان رہے، افسردہ اور پشپردہ رہے، دکھ اور درد ابو البشر کے دامن گیر رہا۔ 300 سال تک حدیث میں آتا ہے، کتب کے اندر آتا ہے، بڑے بڑے محدثین نے لکھا ہے کہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نے 300 سال تک آسمان کی طرف نہیں دیکھا۔ کس وجہ سے نہیں دیکھا؟ بوجہ ندامت، شرمندگی کے، خطا ہو گئی۔ لیکن آدم ایک عمل کو دیکھ رہے ہیں کہ فرشتے ان کا تعاقب کر رہے ہیں، کبھی فرشتے ان کو گھیر رہے ہیں، کبھی کندھے پہ کبھی سر پہ، کہ سر کو چوم رہے ہیں، کبھی پشت کو چوم رہے ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن جب آدم کی خطا معاف ہوتی ہے، یہ موضوع میرا نہیں تھا، کس نے نہ جانے آپ نے یہ موضوع چھیڑا میرے دوستو۔ بات محبت کی ہے نا یہاں، اور مصطفیٰ کی شان کی ہے نا یہاں، تو آدم نے بھی محبت کی، ابو البشر نے محبت کی، ابھی پیکر نہیں بنا،
ابھی پیکر کی تخلیق نہیں ہوئی، صرف نور نبوت ہے، صرف نور نبوت ہے، ابھی بشریت مارز وجود میں نہیں آئی، ابھی یہ پیکر یہ جسم نہیں بنا، صرف نور ہے میرے دوستوں۔ لیکن یہاں یہ موضوع میں چلو اجتماع کافی ہو گیا ہے، بہت مختصر بولنا چاہتا تھا، لیکن یہ پڑھے لکھے نوجوان، یہ عظیم المرتبت، یہ ہماری متاع، یہ ہمارا اثاثہ، یہ ہمارا روشن مستقبل، یہ عظیم لوگ جنہوں نے کل قابل فخر کرسی پہ براجمان ہونا ہے، عظیم موضوع پہ فائز المرام ہونا ہے، قوم کا سرمایہ بننا ہے، ہمارا وقار اور آبرو بننا ہے، ہمارا ناز اور ہماری فرق الفساد کا سامان بننا ہے۔ میں ذرا کچھ ان کی سماعتوں کی نظر کرتے جوانوں، دین کو پڑھو، دین کو سیکھو، اسلام کا مطالعہ کرو، تاریخ اسلامیہ کا مطالعہ کرو اور مصطفیٰ کے فراہمی کا مطالعہ کرو، قرآن کے تفہیم کے مقتضا بنو، قرآنی تعلیمات کے مطابق زندگی کو استوار کرو، جبینوں کو سجود کا نور دو، دلوں کو نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، محبوب مٹھل من 18 دی، کیا بات میری سرکاراں دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، کوئی نہیں، موسم ٹھنڈا ہے، سرد موسم، انتہائی ٹھنڈا، کل پرسوں برف پڑی ہے ہمارے ہاں، وہ ٹھنڈی آواز پہ چل رہی ہے، دل دماغ ٹھنڈے ہو گئے، سفر میں بھی یہ کوٹ پہنے ہوئے، اتنا گرم لباس لوگوں نے پہنا ہوا۔ میرے دوستو، وہ کہ گرم دیگیں بھی بڑی ہماری انتظار میں سب کچھ ہے، اتنے ہونے کے باوجود بھی سورج بھی اپنی تمازت دکھا رہا ہے، لیکن یہ 2 دن کی ٹھنڈک نے اتنا ہمیں ٹھنڈا کر دیا ہے۔ ایک شخص نے نعرہ مارا، ایک ہی نے آگے جواب دیا، باقی سارے جتنے بھی لوگ ان سے کچھ خلاف کر گرمی حاصل کر رہے ہیں، وہ گرمی دکھاؤ، پتہ چلے۔ نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، انشاءاللہ بیداری آ رہی ہے، بیداری کچھ آ رہی ہے، حاضری لگ رہی ہے۔ میرے دوستو، بیٹھے آپ جہاں ہیں، مدنی تاجدار آپ کو مدینہ منورہ سے دیکھ رہا ہے، آپ کی حاضری لگا ہے، آپ کے جذبات اور آپ کے احساسات کا مطالعہ کر رہا ہے، نبی جان رہا ہے، نبی غافل نہیں۔ اللہ اکبر، یہاں ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں، اس بات سے یہ واقعہ یاد آ گیا، اور پھر آخر میں یاد کروانا کہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نے کیسے ہاتھ چومے تھے، یہ آپ کو یاد کروانا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ تفکر کے گھوڑے بھی کسی اور مقام پہ دوڑ رہے۔ حضور قبلہ، پیر طریقت، رہبر شریعت، فخر ملک و ملت، ہمارا ناز، ہمارا فخر، ہماری تمانیت، ہمارا چین، ہمارا قرار، ہمارا سرمایہ، ہماری متاع، مفسر، مقنن، محدث، اللہ اکبر، اور عظیم ثنا، فاتح قادیانیت، اللہ اکبر، باطل قوت کو شکست دینے والا ایک فخر روزگار ہے، وہ میں کیسے تعریف کروں، جو اپنی ذات کے اندر ایک دنیا تھا، کائنات تھا، علم کا ایک سمندر تھا، بحر سخار تھا، پیر میرے رشاد گولڈی علیہ نہیں بڑا احسان کرنا، نام اللہ کا لیتے ہیں، رزق اسی کا کھاتے ہیں، سگلے ہوئے چاڑی دینا، تقسیم بھی کر رہا ہوں، بھائی بڑے احسان ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ آئے خیر پیر میرے رشاد گولڈی علیہ رحمہ، بہت پہلے کی بات ہے، مدت مدید گزرے، آپ حج پہ تشریف لے جائیں، حج پہ تشریف لے جائیں، جا رہے ہیں، اور اس وقت بڑی سفری تکالیف بھی تھی، سفر بھی بڑے مشکل تھے،
پیری جہاز ہوا کرتے تھے، اس پہ لوگ جاتے، پیدل سفر بھی طے کیا کرتے تھے، گاڑیوں کا بھی اتنا کوئی خاص انتظام نہیں ہوتا تھا۔ آپ جب مقام ہمراہ پہ پہنچے، مولانا آپ نے پڑھا ہوگا کتب کے اندر، جب مقام ہمراہ پہ پہنچتے ہیں، قریب ہے کہ آپ پہنچیں، اللہ اکبر، ابھی کچھ مسافت باقی ہے، کچھ سفر باقی ہے، تھکان نے آ لیا، تھکاوٹ آ گئی، وجود چور چور ہے، کٹھن سفر ہے، پیدل سفر ہے، اور آپ کی میت سراپ پر شرف و ولایت پہ چلنے کی سازش سے پہلا بھر آپ کے دیگر اقتصاب بحث کرنے والے احباب عزیز وقار آپ کے ساتھ۔ اللہ اکبر، ایک عجیب کیفیت ہے میرے دوستو، جب مقام ہمراہ پہ پہنچتے ہیں تو سخت ترین شدت کی تھکان کے باعث آپ کو نیند آ گئی، آپ کو نیند آ گئی۔ جب آپ نے دیکھا کہ نیند نے غلبہ حاصل کر لیا ہے اور میں تھک گیا ہوں، سارا وجود چور چور ہو چکا ہے اس سفر کی وجہ سے، اللہ اکبر، آپ کے پاؤں کے اندر بھی ورم سی پیدا ہو گئی، اتنی تھکان ہے، نیند کا غلبہ ہے۔ آپ کے دل میں خیال آیا کہ بس وضو کر کے صرف فرض ادا کرتے ہیں، سنتیں بعد میں ادا کر لیں گے۔ اللہ اکبر، وضو کیا، فرض نماز ادا کی، 4 فرض ادا کیے، سو گئے۔ جب سوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بدری تاجدار قریب سے گزر، سبحان اللہ، حضور بدری تاجدار باعث تحقیق کائنات سید الابرار ذی وقار نبی محترم محتشم خاتم کہکشان حق ہادی برحق، وہ جان کائنات، وہ شان کائنات، وہ جان جہاں محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ مصطفیٰ۔ اللہ اکبر، غلام یہ رسول ہے، موت قبول ہے۔ اللہ اکبر، جنہوں نے موت قبول کر لی، سولی پہ جھول گئے، لٹک گئے، وہ آسمان عزت کے ستارے ہو گئے اور انہوں نے محبت کا حق ادا کیا۔ ہم تو صرف ان کی باتیں کر رہے ہیں، غلاموں کی، ان کی باتیں کر کے تسکین حاصل کر رہے ہیں۔ غازی المدین شہید جب سولی پہ لٹک گئے، اللہ اکبر، ایک عجیب کیفیت تھی، ہر گلی کوچہ میں لوگ آپ کا نام سلام و رحمت سے لینے لگے، اور جب آپ کے نعرے لگنے لگے تو مرد قلندر عظیم عاشق رسول، اور جس کی کلام اور جس کی فکر قیامت تک امت مسلمہ کی نسل و فصل کو اصلاح کرتی رہے گی، رہبری رہنمائی کرتی رہے گی، اور جن کی ساری فکر قرآن کا ترجمہ ہے، تفسیر ہے۔ مرد قلندر لاہوری نے ارشاد فرمایا، سیدھے گلاں کرتے رہے گے رکھونا دا منڈا بازی رہے۔ ہم تو خالی باتیں کرتے ہیں، ہم باتوں کے غازی ہیں، پھر فرماتے کیا ہیں؟ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں سے منہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا، مسجد تو بنا دی شبر میں، ایمان کی حرارت معلوم نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ نمازی بنو، گفتار کے غازی مت بنو، کردار کے غازی بنو۔ مرد قلندر نے ایک فکر دے دی ہے، اس فکر کو اگر اپنے پلے باندھ لو گے اور اس فکر کی شمع کو اگر اپنے سینوں میں فروزاں کر لو گے اور اپنی زندگی کو اس نہج پہ استوار کر لو گے، زمین کی پستی سے اٹھ کے اوج سریا پہ متوجہ ہو کے آسمان کمارات کے چمکتے اور چمکتے ستارے آپ کے چلاتے ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ اللہ اکبر، پیر میرے شاہ گوڑوی علیہ رحمہ قریب سے حضور گزر رہے ہیں۔ توجہ ہے، توجہ ہے، سب کی توجہ ہے، اور جن کی توجہ ہاتھ کھڑا کرو تو دیکھو پتہ لگے گا کہ واقعی توجہ۔ ماشاءاللہ،
حاضر ہیں، گیلا شکوہ ختم، ادارے نے جواب دیو یا نہ دیو، ہاتھ کھڑا گیلا نے بڑی کری کہ تُسے ہم پوچھ نہیں ہو رہی اتنے بلایا سردار صغیر صاحب سنانے ہستا بلایا تو تُسے کی سننے ہستا بلایا تو دو چار اور سنانے جیسے انہیں کی میں سنی چھڑی عرض کر رہا تھا قریب سے حضور مدنی تاجدار کا گزر ہوتا ہے، جب آپ کے قریب سے گزرتے ہیں پردہ فرما لیتے ہیں، اللہ اکبر اعراض فرماتے ہیں، قریب سے گزرتے ہیں، آپ کو یہ بات بڑی شاک گزری اٹھے توڑے حضور کے تاب کر کیا، حضور کیا غلطی ہو گئی، کیا خطا ہو گئی، یہ خواب کا عالم ہے، خواب کی بات کر رہا ہوں، حضور کیا غلطی ہو گئی، کیا خطا ہو گئی، کون سی لغزش ہے، آپ نے اعراض کیا، پردہ کیا، میرے قریب سے گزر گئے، ناراض معلوم ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا اے میرے علی، اے میرے غلام، تو نے میری سنت کو چھوڑ دیا، اگر تو نے چھوڑ دیا تو باقی لوگوں کا کیا بنے گا، تم تو دین کے ستون ہو۔ یہ کس نے کہا؟ حضور نے۔ کس سے؟ پیر میرے شاہ دھولوی نے۔ آپ نے دوبارہ وضو کیا اور پوری نماز ادا کی۔ حضور کو اپنی سنتوں سے اتنا پیار ہے، سنتوں کو تو چھوڑیے، آج لوگوں نے فرض بھی چھوڑ دی، نمازوں کو چھٹی دے دی، مساجد کو چھٹی دے دی، قرآن کی تلاوت کو چھٹی ہے، قرآن زیب تاکہ نسیہ بنا دیا، اس کی تعلیمات کو فراموش کر دیا، تعمیل نہیں ہے، پیر فقیر کا دامن چھوٹ گیا، ذکر کی مشعل گل ہو گئی، راحتیں کافور ہو گئی، تسبیح ہاتھ سے نکل گئی، تحلیل اور رات و وظائف ختم ہو گئے، نعتوں کو چھٹی دے دی، صدقات خیرات نہیں رہے، حقوق اللہ کی پاسداری نہیں، حقوق العباد کو چھوڑ دیا، چھوٹوں پہ شفقت چھوڑ دی، بڑوں کا احترام ہاتھ سے نکل گیا، بزرگوں کا احترام نہ رہا، ماں اور بہنوں کی عزت نہ رہی، ماں باپ کے احکامات کی تعمیل کو چھٹی دے دی، ماں باپ کی گستاخی کو شعار زندگی بنا لیا، اغراض کر لیا، بغاوت کر دی، ڈرے ربوبیت سے، ڈرے مصطفائی سے، والدین کریمین کے احکامات سے، پیر فقیر کے درباروں سے چھٹی کر دی، میرے دوستوں بغاوت کر دی، پھر کہتے ہو برکات اٹھ گئی، پھر کہتے ہو فتح نہیں، پھر کہتے ہو سکون نہیں، پھر کہتے ہو چین نہیں، پھر کہتے ہو اطمینان نہیں، پھر کہتے ہو انبساط نہیں، پھر کہتے ہو فرحت نہیں، پھر کہتے ہو شان مقدر نہیں، پھر کہتے ہو رزق میں برکت نہیں، پھر کہتے ہو انسانیت نہیں، پھر کہتے ہو وحشیت غالب ہے، پھر کہتے ہو حیوانیت غالب آ گئی، پھر کہتے ہو جھگڑا ہے، فتنہ ہے، تعدی ہے، سرکشی ہے، پھر کہتے ہو قتل و غارت ہے، رسانی ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، بربادی ہے، نقبزانی ہے، ماں بیروں پہ سلف نازک پہ آوازیں کسنے کو شعار زندگی بنا لیا، پھر کہتے ہو یہ ہوا ہے، وہ ہوا، پھر اللہ سے گلا کرتے ہو، اللہ اکبر، یہ کیا کر رہے ہو؟ اینا تسحرون یا ایوہ المسلمون، کہاں جا رہے ہو؟ جوانوں، اپنی جوانی کی زندگی کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دو، اس کے خوف و خشیت کے چراغ کو سینہ میں روشن کر لو، اور محبت رسول کو شعار زندگی بناؤ۔ اگر وقار اور آبرو کے تاج کو اپنے سر کی زینت دیکھنا چاہتے ہو، دنیا پہ چھا جانا چاہتے ہو، مرجع خلائق بننا چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو کہ ہر مقام پہ آپ کی عزت ہو، عزتیں عظمتیں آپ پہ نچھاور ہو، رفتیں کمالات مقدر بنے، زیور انسانیت سے آراست کی مقدر ہو جائے، آدمیت کے مفہوم سے آشنا ہو جائے، تو پھر اللہ کے خوف و خشیت کے چراغ کو، مصطفیٰ کی عشق و محبت کی مشعل کو اور قرآن سے مضبوط رشتہ کو دوام اور استحکام دینا ہوگا، محبت پیدا کرنا ہوگی۔ میرے دوستوں، کچھ کرنا ہوگا، یہ میلاد کی محفلیں تو سجاتے ہو، بعمل مسلمان بنو۔ یہ مجالس اور یہ محافل، یہ تقاریب ہمیں دعوت اس چیز کی دیتی ہے، اللہ اکبر، کہ جس نبی کا تم گیت گاتے ہو، جس نبی کی قصیدہ سرائی کرتے ہو،
جس نبی کی سراخانی کرتے ہو، جس نبی کی تم نعت پڑھتے ہو، جس نبی کی تم شان بیان کرتے ہو، وہ نبی تو یہ پیغام دے کے آیا جس میں ہمارے لیے سکوں کا ساما ہے، برکات کا ساما ہے، حسنات کا ساما ہے، اور ہماری کشت حسرت کو اگر کسی چیز سے سیرابی ملے گی اور اس اللہ اکبر بنجر کھیتی کو اگر سیرابی مقدر آئے گی، اللہ اکبر، تو یہ محبت رسول کے اس بادل سے، محبت رسول کے اس پانی سے، محبت رسول کی اس نمی سے اور اس عشق کی بدولت سب کچھ حاصل ہوگا۔ میرے دوستو، ہمارا نبی ہر مقام پہ اس کی رحمت جو ہے وہ ہمارا مشاہدہ کر رہی ہے۔ ہمارا نبی ہمارے ساتھ ہے، بشرطے کہ ہم اس دعوے میں سچے ہوں کہ ہمارا عشق سچا عشق ہے، ہماری محبت سچی محبت ہو۔ جو سچی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور اس محبت کا حق ادا کرتے ہیں، وہ تو اللہ کے ولی بن کے ابھرتے ہیں۔ وہ تو اللہ کے ولی میں اس مقام پہ آ رہا تھا کہ سارے اللہ کے ولی اولیاء اللہ انسان ہیں، لیکن ہر انسان اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ تمام انبیاء اللہ کے نبی اور رسول یہ انسان ہیں، لیکن ہر انسان رسول نبی نہیں ہو سکتا۔